بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه وقد قالوا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے عرب شریف دے چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمان دے شاعرانا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا خدا ثانی تیس کائناتی اندر کوئی میدان نہیں ہو سکتا میرے آقا دی شان تے ایک پاسے کوئی دوجہ بلال نہیں ہو سکتا حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات محترم اسا سارے ایسال ثواب واسطے جمع تھے ماشاءاللہ بھائی محمد جوید اقبال صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرماوے بڑے نیک سیرت بندے ہیں انہوں نے بچے اچھائیں پڑھتے ہیں رات میں کلاس سے بیٹھا ہوتا پہنچے انہوں نے آگے سے تشریف گھننا ہے اے انہوں نے محبت ہے انہوں نے شفقت فرمائی ہے برباد ہے لوگ آدھر بول گیا آپ صلی اللہ علیہ اے میرا درار بڑا دوست ہے کمال ہے بجیرہ میرے ایک مسجد دلالی کو لکھانی تھی یہ میں کہنی میں تجویدہ کا مسجد نالا کو دلہ میں 5 سال تھی بھائی بھائی یہ صاحب بڑی جلدی ہوں گے میں محبت پر مانا جو ساتھ جائے میں حاضر مختصر پیش کریں بھائی نہیں صاحب انہوں نے پوچھ سکتے موجود ہوئے انہاں کے دوسرائے بندے گھنٹے آئے تو سب پڑھائے میں کے پتہ سواب ہوا کہ نہیں اگر علامہ صاحب کو صدرے سارے مہمان اصلا مہمان کا خیال اچھا رکھنا جانا اور مختصر حاضر پیش کریں تو سب محبت پر مال درود پڑھو چاہے سارا ثواب کٹھا کر کے انہوں نے روح کو پہنچے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمانے آپ آمین اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر کو جنت جباب بناوے اور میرے نبی نے غلام اللہ رب العالمین حکم حاکمین اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بندہ نیک ہوئے عمل چنگے کرے فرمایا پہلی شرط لگتی من عمل صالحا من ذکر او انثى مرد ہوئے عورت وهو مؤمن شرط لگتی بندہ مومن ہوئے فلنحيينه حیات طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کے بعد پاکیزہ زندگی عطا فرما دے معلوم کیا کہ مرا والا بندہ اپنی دنیا اپنی جگہ تبدیل کرے دے سب سے پہلے عالم ارواح پر موجودہ سے وہ دعا چلتے چلتے عالم شہادت کے اندر ہے وہ دعا چلتے چلتے عالم برزخ کے اندر وہ دعا چلتے چلتے عالم قیامت
کے اندر اونٹ بار چلتے چلتے عالم جنت عالم جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، شان والی زندگی عطا فرمائیے، مقام والی زندگی عطا فرمائیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی آپ اللہ کے ولی حسین آپ میں ایک گلی کے اندر کھڑا گھر کے اندر کھڑا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھے، ایک جنازہ چاٹ کے میرے سامنے رکھا، میں دیکھا کہ جنازہ چاٹ پہ میرے جنازے کو بچی ہے، بچی بڑی رونی پئی ہے، فرمایا میں جنازے دلال چھوڑ گیا سفر کی میں جن قبرستان کے اندر پہنچا، بچی بڑا آواز میں رونی پئی ہے، میں قریب وہاں کے پوچھے بچی کون ہے، گناہ کے روانی بچی فرمایا یہ دیئے، فرمایا کیوں بھئی رو گئی ہے؟ کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا بچی روتی ہے، میں بھی گیا جنازے کے اندر، فرمایا چلو دفن کی تاکہ قبر کے اندر دفن کر کے لوگ واپس ہیں، دوجی جوان چاہیے میں والد تھے ہو بچی جلدی جلدی قبرستان کے اندر پہنچیے، قبرستان کے اندر ان کے قبر دیتے اپنے سیر لگ کے رونی پئیے، آجی پئیے ابا رات ٹائم تے میں چراغ نہیں بالے، فرمایا کمرے کے اندر بڑا اندھیرا فرمایا ابا جیسا قبر کے روشنی کی دیئے، وال پوچھے ابا جیسا میں تو چادر بھی چاہیے، فرمایا جیسا تیرے واسے کوئی چادر بھی چاہیے یا کوئی نہ، تریجہ سوال کی تھے ابا جیسا میں کو ٹھانے لگی ہے میں کپڑا بھی پاتے قبر کے اندر کہتے کو کپڑا پوائے کوئی نہ، وال بچے نے سوال کی تھے ابا جیسا ہمیں رات کی میں گزری ہے، حضرت حسن بصری قریب ہے، قریب آکے مجھنے بچی نا اپنے اپنے بات پائے جیسا جنہیں میں نے دعانا قبلے آلے پاسے کیتا آنے کیا ہوئے قبلے آلے پاسے موجود ہے یہاں مرا تو بات پتہ لگ دے کہ بندہ کیوں جو عمال کر کے ہے۔ حضرت حسن بصری نے پوچھے اپنے ابے کو اترائے سوال کر، وہاں کے کیڑے سوال کر تاکہ پوچھ ابے کو تیرا منہ کعبے والے پاسے کیتا آسے، فرمائے ہن بھی کعبے والے پاسے ہے یا پھیر گئے، بندہ نیک ہے تو کعبے والے پاسے رہ ویندے، بندہ گناہگار ہے تو چہرہ پھیر ویندے۔ وہاں کے دوسرے سوال کر اتنا سونا خوبصورت کفن پائے ایڈے سو کفن سلامت ہے یہ پھٹ گئے، ابے کو سوال کر تریجا سوال کر ابے کو دساؤ قبر کے اندر تسا سلامت ہو یا کوئی نہ، پتہ تو ہوں والے لگ دے نا، فرمائے جیڑی شکل لوک گئی ہے والسا کو نظر نہیں آمنی، ہی وہاں سے آج تیاری کریں آج منو حضور کو، فرمائے جیڑے گار کی تھی امام حسن بصری نے چھوئے رو پئیے والا کے پوچھے سی اتنی سونی نصیحت کرانا لے ہو، فرمائے اتنے نیک چہرے والے ہو مہربانی کرو میرے ابے سے دعا تو کرو، میں چیز کیا ہے حضور نے فرمائے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر جنت دے باغاں وچ باغ بنائیں ہوئے مومن، فرمائے مومن واسطے موت جڑی تحفہ ہے، یہ دو چیز اللہ تبارک و تعالی نے ماں اپنے غلاموں مومن واسطے ان کی قبر جنت میں باغ بنائیں گے، مومن واسطے موت تحفہ ہے، موت مٹاون واسطے نہیں آندی ملاون واسطے آندی، موت مٹاون واسطے نہیں آندی، معلوم کیا موت ملاون واسطے آندی ہے، مزہ یہ ہے کہ اسے تیاری کریں، مزہ تب ہے سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آنا والدہ پہچانتی ہے سی اسا نے تباہ کی تھی، حضور نے فرمایا میں نماز پڑھی ہے تو سبھی پڑھنی ہے، اسا سارے پڑھ دیں، حضور نے فرمایا میں چہرے دے داڑھی رکھی ہے تو صحیح رکھنی ہے، الحمدللہ سارا رکھی ہے، حضور نے فرمایا میں دیاں دا حق نہیں کھادا تو صحیح نہیں کھاونا، اسا بھی نہیں کھادا، حضور نے فرمایا حق ہر کہیں دا پورا دے ملے، الحمدللہ اسا پورا دیتے کیونکہ اسا اتباع رسول پہ کریں نے، اپنی مرضی نہ زندگی نہیں حضور کی مرضی نہ زندگی گزرنے پہ ہے، حضور نے فرمایا کہیں کو ناراض نہیں کرنا، اسا ناراض بھی نہیں کیتا، حضور نے فرمایا کہیں نہ دل بھی نہیں رکھاونا، اسا دل بھی نہیں رکھایا، یہی چیز ہے وہ چلے گئے اسا بھی چلا بنے، حضرت عمر کو بندہ ہے عمر موت کی تیاری کرو، حضرت عمر کم گئے کمبل آگئے، فرمایا خیر چاہے اگر عمر کو موت یاد کرنا ہے تو آگو ساکو کی میں ہو سکتا، حضرت عمر کو موت یاد ہے، فرمایا روزانہ آیا کر دسایا کر، روزانہ آکے پیغام دیتے، ایک نے چھوٹی کراری تھی آگے میری داڑھی ہے جیسے سفید والا آگے نے ایوی سوک جی نیند نہیں سمانے گا، ساری تو پوری داڑھی چکی تھی گئی ہے، والیا سے سکون دینے تو ستے ہوئے، معلوم ہوا اے موت ایک پیغام ہے
پہنچ چکے دعائیں اللہ تبارک و تعالی اسا سارا انہیں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے جتنے دوست چل کے ہیں اللہ تعالی قدم قدم دینے کی عطا فرماوے سارے مل کے آمین آکسو اللہ تبارک و تعالی بھائی دے درجات بلند فرماوے قبر کو جنت کا باغ بناوے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے